there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین کرام، سنن ترمذی میں 1211 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب وہ 3 شخص کون سے ہیں جو اتنی ضلالت کے مستحق ہوں گے؟ ان میں سے پہلا شخص آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو احسان کر کے احسان کو جتلاتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جو اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو رواج دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق 3 شخص جو اتنی ضلالت کے مستحق ہیں۔ پہلا شخص کون سا ہے کہ جو شخص کسی پہ احسان تو کرتا ہے لیکن احسان کرنے کے بعد اس کو تانے دیتا ہے کہ میں نے فلاں وقت تیرے ساتھ احسان کیا تھا، اب تو میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ یعنی یہ اتنی گندی عادت ہے، اتنی گندی عادت ہے، اور یہ گندی عادت ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص احسان جتلاتا ہے نا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور نہ اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور بلکہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو دیکھیے، سوچئے، کیا یہ بیماری، کیا یہ گناہ ہم میں پایا جاتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی کسی پر احسان کیا ہو تو احسان کرنے کے بعد ہم اس کو تانے دیں، یار فلاں وقت میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، اب تو مجھے میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے۔ یعنی کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھ سے احسان یاد دلانا شروع کر دیں۔ ایک تو نیکی آپ کرتے ہیں آپ اپنے لیے، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر اسے نہیں ملے گا، اسے اجر ضرور ملے گا، لیکن ہم بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ احسان کرتے ضرور ہیں لیکن کرنے کے بعد جتلا کر اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ بندہ تہ بند جو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، کہ اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس بندے نے اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تکبر کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت ہے جو بہت ہی سخت ہے اس کے بارے میں، سنن نبی داود میں ہے، 638 نمبر روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا جو وضو کر کے آ رہا ہے، آپ آیا ہے تو آپ نے فرمایا دوبارہ وضو کر کے آؤ، وہ پھر آپ نے فرمایا دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ پھر ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا کہ نبی جی، اللہ کے نبی جی آپ اس شخص کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، اس شخص نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی جو تہ بند تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا، اور اللہ رب العزت جس شخص کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہو نماز اس کی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یعنی اتنا سخت گناہ ہے یہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نوجوان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، بلکہ اس کو ایک فیشن اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے، بڑی شوخی میں انسان ہوتا ہے ایسا کر کے۔ تو حضرات یہ چیز اپنے معاشرے سے ختم کریں، کیونکہ اس کا جو وبال ہے وہ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو گناہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہم اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے بہت قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھی چیز تمہیں کہیں ملے گی نہیں۔ دیکھیے نا کہ کتنا ہم مبالغہ کر جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ قسم اٹھا دیتے ہیں، کس لیے؟ اپنا مال بیچنے کے لیے۔ سامعین کرام، جس دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو اور دین کو اور اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں،
یہ مال کسی کام نہیں ہے ہمارے، یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والا۔ اگر انسان مر جاتا ہے تو کیا وہ اپنا مال ساتھ لے جائے گا؟ ٹھیک ہے، مان لیا جائے کہ انسان مال کماتا ہے، ٹھیک ہے کمائے، لیکن کیا یہ مال انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جہنم سے بچنا اور اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کرنا۔ تو انسان جو اتنا مال کماتا رہتا ہے، پیسہ کماتا رہتا ہے، تو انسان کیا اس پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ تو پھر کیوں اتنی کوشش کرتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اپنی مال کو بیچنے کے لیے؟ سامعین کرام، اس گناہ سے بچیے، یہ بے ایمانی ہے، اور آج اسی بے ایمانی کی وجہ سے ہمارے معاشرے پہ اللہ رب العزت کے عذاب آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی پر احسان کریں تو احسان جتلائیں نا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اپنے مال کے رواج کے لیے، یعنی اس کو بیچنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے جھوٹی قسم نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔